ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا کسی کے ساتھ رلا ہوا بھی ہے, میڈیا مایوسی پھیلاتا ہے, میڈیا مافیاز کے ساتھ ہے. بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی, میں پہلی بات تو یہ کہ ارشد صاحب نے ایک اسپیکٹ دیا, ایک اینگل دیا. یہ اینگل موجود ہے. عمران خان صاحب نے چلو عہدے نہیں دیے عمران خان صاحب نے, لیکن 8 ہوں گے 10 ہوں گے جو عہدے لینے کے خواہش, سارے عہدے لینے کے خواہش. آپ کو کہیں, مجھے کہیں نا کہ عہدہ آ کے لگ جا, لگیں گے ہم. اور عہدوں کے لیے ہم عمران خان کی حمایت کرتے تھے. جب پیشکش ہوئی تھی آپ نے انکار کر دیا. میری خبر ٹھیک ہے. اس کو ایک بات چلی تھی, پیشکش نہیں, ایک بات چلی تھی, 2-3 مرتبہ چلی تھی. نگران نہیں, نگران وہ تو عمران خان نے کہا تھا تینوں لا دے. پنجاب کی نہیں چلی. اچھا سیریسلی آئی ایم ناٹ جوکنگ. بٹی کو واقعہ فرق یار آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں تو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیتا ہے. میں لگ جاتا تو مری کو میں نے نکال دینا تھا پنجاب سے, لیکن بہرحال وہ نہیں لگا. اچھا پہلی بات. اچھا دوسری, پاڑیاں نے تنو کٹ دینا سی بٹی. ایک اینگل. دوسری بات ہے کسی ایک چینل کی پلیز بات نہ کریں. یہ پرویز رشید صاحب, مریم نواز صاحبہ کس چینل کے بارے میں بات کر رہے تھے جو مشہور ہے کہ ان کے ساتھ ہے؟ سر انہوں نے کہا تھا یہ بھونکنے والے کتے, 2-3 بندے گھٹیا. نہیں سوچ رہا, جس چینل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے, اس میں 2 ڈسینٹنگ وائسز جن کا ٹوٹل کنٹریبیوشن ایک دن میں 10 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا, وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. 10 منٹ ہے نا ٹوٹل پورے دن میں, 24 گھنٹے میں 10 منٹ. اور کاشف عباسی صاحب, اس وقت عمران خان نے مجھے کیا دیا تھا جب میں پیناما پہ نواز ہاؤس آف شریف کے خلاف بول رہا تھا. آپ کی بات کس نے کی؟ نہیں, میں اوورآل میڈیا کی بات میں جا رہا سی, تسی پھڑ کے اپنے والے کیوں لے گئے؟ نہیں میڈیا. پہلی بات. دوسری بات یہ, اب میری سن لیں, 2-4 جملے سن لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میں ان کو مظہر عباس بھی پسند نہیں تھا, بابر ستار بھی پسند نہیں تھا. ہم تو چلو لیفٹ ہو گئے نا, بھونکنے والے گھٹیا. بلاول بھی کہے, یہ بھی کہے, یہ بھی کہے, سارے کہہ رہے, کوئی ایشو نہیں. اور تیسری بات, ایک اینگل ہے کہ عہدے نہیں دیے. دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ فاشسٹ لوگ ہیں بائی مینٹ. جب بھی ان کو کرسی ملتی ہے, جب بھی اقتدار ملتا ہے. نہیں, حکمران بہت سارے اچھے حکمران بھی ہوتے ہیں, آتے نہیں. ہمارے یہاں نہیں, وہ دنیا میں. جو بائیڈن نے کیا ابھی آپ لوگ بتا رہے تھے, جو بائیڈن اس کے بعد پہلے بھی ہوتے ہیں, وہ کیا نام ہے, اچھا پچھلا ڈونلڈ ٹرمپ. اور پھر دوسری بات ہے نواز. اب نواز شریف صاحب کا بہت میڈیا حامی تھا. نواز شریف صاحب کو جیل سے بچا لیا میڈیا نے, مریم نواز صاحبہ کو جیل سے بچا لیا میڈیا نے, شہباز شریف کو جیل سے بچا لیا. عمران خان یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ گورننس پرفارمنس یہ ہے, میڈیا ہمارے منہ بند کرے. اور 1 منٹ جیل میں, اور میڈیا نے نکالا ہے. اور نہیں کہاں نکالا ہے؟ نہیں دے رہے تھے آپ لوگ بیٹھے کہ جی آپ لوگ بھی تو دیتے ہیں نا. عمران خان تو پلیٹلیٹس یہ ہو گئے تو وہ ہو گئے, اور آپ کے بارے میں, ہمارے بارے میں کہتے ہیں نواز شریف کا موت پہنچے, آپ کے بارے میں کہتے ہیں عمران خان کا موت پہنچے. میں دونوں کو نہیں مانتا. ادھر بھی حسن نثار ارشاد بھٹی بیٹھا, ادھر بھی ارشد شریف, کاشف عباسی اور سارے لوگ بیٹھے جو بات کرتے ہیں. یہ اس بات پہ نہ جائیں کہ ایک چینل اس کے ساتھ ہے, ایک چینل اس کے ساتھ تھا. بہت باتیں آگے پھر نکل جاتی ہیں. کس نے کیا فائدے لیے, کس نے کیا معاف کرایا, کس نے کیا کیا. چھوڑ دیں اس بات کو. ہم اپنی ڈیبیٹ پہ رہیں جو ہماری ڈیبیٹ ہے, چھوڑ دیں اس کو. یہ ہم نے بہت کچھ لیا اور بہت کچھ معاف کرایا بھائی. یہ بڑی آسان بات ہے کہ یہ ایک لے لیں, یہ ایک لے لیں. یہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے یہ. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے اس وقت بھی عمران خان کا اس وجہ سے ساتھ دیا کہ سچی بات کر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے لوگوں کا. نہیں, آپ آج اچھی چیز میڈیا کہہ رہے ہیں, آج ساتھ نہیں دے رہا, آج بھی دے رہا ہے, آج نہیں دے رہا. ایک خبر ایٹ اے ٹائم 4 چینل پہ جب چل رہی ہوتی ہے, ایک طرح سے چل رہی ہوتی ہے, کوئی ایک اینگل لے کے چل رہا ہوتا ہے. آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میں چینل کی بات نہیں کر رہا, میں ساتھ بچی سے پوچھ رہا ہوں. تو آپ کیوں ساتھ دینا بری بات ہے؟ بالکل بری بات. میں تبدیلی کے ساتھ تھا, تبدیلی کے کل بھی ہوگی میں اس کے ساتھ. کیوں غلط؟ یہ میری رائے ہے. دیکھیں آپ کا خیال ہونا چاہیے فیکٹس کے ساتھ. نہیں فیکٹ. عمران خان کہے کہ میں سٹیٹس کو توڑوں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں پروٹوکول نہیں لوں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں انشائی ٹبروں سے جان چھڑاؤں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں کرپشن روکوں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں غریب کے لیے ہسپتال صحیح کروں گا, ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں نہیں. یہ کس نے نہیں کہا؟ کس نے نہیں کہا؟ پیپلز پارٹی کا نعرہ یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو کتنی دفعہ آزما چکی آپ؟ 3 دفعہ. اس لیے اعتبار کوئی نہیں کرتا. نون کو کتنی مرتبہ اعتبار؟ 3. عمران کو آزمایا نہیں تھا, اس وجہ سے ساتھ تھا کہ یہ نئی آواز ہے, یہ کچھ کرے گا. میں ایک بات کہہ دوں, روف صاحب سے مشورہ. اور ایک جرنلسٹ کے طور پہ یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش ہے. دیکھیں, ایک جرنلسٹ میں اور ایک ایکٹیوسٹ میں یہ فرق ہے. آپ ایکٹیوزم اگر پولیٹیکل کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے حق میں مخالفت
کرنا چاہتے ہیں. جرنلزم اور ایکٹیویزم میں فرق کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھا. میری تو سنیے, ساتھ دینا یا آپ کھڑے ہونا. ایکٹیویزم اور جرنلزم میں فرق, میں یہ کہہ رہا ہوں, روب صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ایکٹیویزم اور جرنلزم میں فرق یہ ہے کہ ایکٹیویزم یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لارجلی کہے گا عمران خان تم یہ ٹھیک کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں. جرنلزم یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کرو, جس کی بھی حکومت ہے یہ پرابلم ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کے فیوریٹس یا ہیٹرز نہیں ہیں آپ کسی کے لیے کہ آئی ہیٹ ہم, آئی لو ہم. بیکاز آئی ہیٹ ہم سو آئی ول آلویز ہیٹ واٹ ایور ہی سیز. جو کہے گا میں اس کی خلاف بات کروں گا, کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں, تو جو کہے گا میں اس کی حمایت کروں گا. یہ فرق ہوتا ہے. لیکن ایک آپ بات کرتے ہیں, میں بات کرتا ہوں, میں یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. ایبسولوٹلی, تو بالکل. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ آپ جب یہ کہتے ہیں, وہ میں کسی اور کو بھی سنا تھا, میرا بھائی ہے, اس نے بعد میں کہا جی میرے سے غلطی ہوئی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دس اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے دس. یو سے یہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, جو بھی حکومت میں آئے گا اس کو یہ کرنا چاہیے. اچھا, ایکٹیویزم اور پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, اکیڈیمکلی کر لیتے ہیں. جرنلزم کو کیونکہ ہم نے ایز اے اس کو سبجیکٹ کے طور پر پڑھا بھی اکیڈیمکلی, ارشد نے پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے, بھٹی صاحب نے پڑھا ہوگا. آپ کا ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے کہ آپ جس بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, پھر آپ اس کی غلطیاں, اس کے بلنڈرز بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس یور ایکٹیویزم. کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کی بات مجھے اپیل کر رہے ہیں نا, اس میں ایک اس میں کہتے ہیں نا آپ کے پروفیشن میں جہاد میں کیا فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ کا جرنلزم جہاد ہے, میں نہیں مانتا جہاد, اٹس اے پروفیشن. آپ پروفیشن میں بھی آنیسٹ ہو سکتے ہیں, پیشنیٹ ہو سکتے ہیں. جہاد کا کیا کریں گے جس کا کنسیپٹ لاتے ہیں. پھر جہاد میں تو جو سامنے آ رہا ہے نا, ماری جو کوٹی جو, پھر معصوم ہے نان معصوم ہے, پھر بات کی بات, پھر آپ نہیں دیکھتے ہوتے چیزیں. لیکن پروفیشنلی طور پر آپ کو چیزوں کو کریکٹ ہونا چاہیے, فیکچوئل بیسڈ ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں رومانس میں چلے گئے, پھر آپ کو کہتے ہیں ایک عدد پولیٹیکل, ایک ان کا ورکر بن گیا. پولیٹیکل ورکر کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ لیڈر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ ایمان لے آیا ہے, اس نے بیٹھ کے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا. لہٰذا لیڈرشپ جو بھی کرتی جائے گی تو وہ اس کو آ کے انڈورس کرتا جائے گا. یہ ایکٹیویزم بھی آتا ہے, یہ آپ کو پارٹی ورکر بھی. جرنلسٹ ایسے نہیں کرتا. اگر میری آپ کے بارے میں سپوزلی لائکنگ ہے بھی صحیح, ہاں آپ کی کچھ چیز میرے اس میں نوٹس میں آ گئی اور میں نے وہ فائل کیا, میں پھر اس وقت آبجیکٹیو ہوں, اس وقت میں نیوٹرل ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے آپ پسند ہیں, دوستی تعلق ہوتا ہے, میں اس کو اگنور کر خبر پھیر جاؤں یا اس کو جانے دیے, اس کو جانے دیے. ایک چیز. اور دوسری چیزیں یہاں پہ جو ایک اس میں کام ہوا ہے کہ ایکٹیویزم جس کا ہمیں نقصان ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو, کہ انہوں نے سمجھ لیا کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے معاف کر دیا جائے, کیونکہ وہ بہت بڑی لارجر لڑائی لڑ رہے ہیں. لہٰذا ان کے ایکٹس آف امیشن کمیشن بھول جائے. کیوں حکومت سے باہر ہو کے وہی لڑائی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ, یا میں اگر اس کے اوپر ایڈ کر دوں, دیکھیں میری اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جب کانفرنس میں میاں صاحب کو خطاب کے لیے بلایا گیا, جو لا کانفرنس تھی, جو لیگل ایکسپرٹ جہاں پہ چیف جسٹسز بیٹھے تھے. اب ایکٹیویزم میرا یہ ماننا تھا کہ اس جگہ پر, کیونکہ میاں صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں, مریم نواز صاحبہ جاتی تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوتا, کیونکہ وہ بیل پر ہیں, ان کا کیس لڑا جا رہا ہے. میاں صاحب نہ صرف سزا یافتہ ہیں بلکہ اب اسکانڈر ہیں لا سے. ان کا وہاں پر تقریب سے خطاب کرنا یا ان کے لیے چلے جانا, جس طرح یہ پہلے بات ہو رہی تھی, میں ذاتی طور پر I don't agree with this. کیونکہ میں اگر مریم نواز کو بند کیا, میں نے اس وقت بھی جب مریم نواز کو آپ نہیں سنا سکتے تھے ٹی وی پہ, میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ مجھے کیوں ان کی تقریریں سوشل میڈیا پہ سننی پڑتی, بیکاز شی ڈزنٹ ہیو اے بین. یہ ضمانت پہ باہر ہے, شی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو پالیٹکس اینڈ اسمبلی, جو بنیادی آئینی. میاں صاحب وہ رائٹ شاید میرے خیال میں سرینڈر کر چکے بائی بینگ این ایبسکانڈر فرام دا لا, جب وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. I agree with you. اور ایک اور بات جو ہمارے ہاں میریکل پرابلم ہوتا ہے, جسے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائم ملتا ہے یا اس پہ اٹیک کرنے کا, یا ایون اس میں جرنلسٹ بھی کرتے ہیں, کہ جب بھی میاں صاحب یہ پاور سے باہر آ جائیں تو پورے ملک کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. وکیلوں کی بھی پڑ جاتی ہے, ہم صحافیوں کی بھی پڑ جاتی ہے, اینکر جی پان جاتی ہے کہ میاں صاحب از اے سمبل آف ڈیموکریسی. وہ پاور میں بیٹھے, اور وہ میاں صاحب جو 400 دن بیرون ملک دورے پہ رہے, 400 دن پاکستان میں نہیں تھے اپنے اقتدار میں, جو وزیر اعظم تھے, 8 مہینے وہ بندہ پارلیمنٹ نہیں جاتا تھا, 6 مہینے وہ بندہ آپ کا کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلاتا, 1 سال وہ سینٹ میں نہیں گئے, اور وہاں پہ رضا ربانی صاحب نے باقاعدہ اس کے بائی رولز میں چینج کیا کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے. یہ آپ کا وہ وزیر اعظم ہے جس کے لیے جمہوریت کی لڑائی لڑ کے ہمارے منہ سے جھاگ نکل جاتی ہیں. سر ایک مجھے ڈپلومیٹ نے بتایا, ایک دفعہ بوسنیا کے دورے پر چلے گئے, وہاں پہ 30-40 جرنلسٹ ساتھ چلے گئے. بوسنیا سے سوچ لیں ہمارے تعلقات کیسے, وہاں سے ملنا کیا تھا, ایک میٹنگ, فرضی سی میٹنگز ہوئی. آپ کو پتہ ہے بلٹ پروف گاڑی کی جو گئی, کتنے $40,000 پر ڈے پر صرف بلٹ پروف گاڑی لی گئی تھی, کیونکہ وہاں پہ وہ بلٹ پروف گاڑی مل ہی نہیں رہی تھی. ایک منٹ ٹھہر جائے, پھر اب آپ نے ہمارے زخم ہرے کر دے. رپورٹر ٹائپ ہے نا, کو خبر یاد رہ جاتی ہے ہمیں. وہاں پہ ان کا جب وہاں پہ ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا لندن میں, یاد ہے, 7.5 لاکھ. یہ 40 دن سب یہ مصروف جو ہیں, اپنا پورا سیکرٹریٹ فواد نے سیکرٹریٹ کا اپنا بورا بستر ٹرنک جو بھی تھے اٹھائے لندن. انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا ہوٹل لیا گیا, کمرے لیے گئے, اور جہاز ان کا وہاں پہ پارک کھڑا رہا.
کہ 40 دن تک 30-40 دن تک جب تو آپریشن ہو رہے اس کا پیسے بھی دیتے رہے, رینٹ بھی دیتے رہے, کمروں کو بھی دیتے رہے, اور پلس جب پی اے کا پلان ان کو واپس لے کے لاہور آیا اس پہ 2-2.5 کروڑ روپیہ ایک فلائٹ پہ وہ ہوا. یہ بادشاہ سلامت ہوتے ہیں جب یہاں پہ اس وقت ان کو کوئی نہ پیسے کا خیال. مری والا آپ والا دیکھ رہے ہیں, گورنر ہاؤس ہے, اس 50-60 کروڑ روپے کی رینوویشن کروا کے ہر ہفتے وہیں پہ ویکنڈ گزارتے تھے. آپ کو یاد ہے ڈار صاحب نے انہوں نے 38 گاڑیاں منگوا لی, ان کا سارک سمٹ ہو رہی ہے, نوئنگلی کہ مودی صاحب نے نہیں آنا اور سارک سمٹ نہیں ہونی, انہوں نے کہا جناب اس بہانے گاڑیاں تو منگوائیں. انہوں نے 38 گاڑیاں منگوائیں اور انتہائی قیمتی گاڑیاں کروڑوں روپے کی, بعد میں پوری کی پوری اپنے ٹبر میں بانٹ دی پروٹوکول کے نام پہ. اور میں کہا نائب نے پہ آپ کو یاد ہوگا جا کے صفدر آباد جیسے اگر وہ ہیں صفدر صاحب, ان سے جا کے زبردستی انہوں نے واپس کری. اگین مجھے جو میڈیا سے بعض دفعہ رہتے ہیں کہ ان کی جمہوریت کا سمبل ایک ہی ہے, اور میں شرطیہ کہہ رہا ہوں آپ کو, نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دینا, یہ چوتھی دفعہ پھر جیل بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے نکل کے پھر لندن گئے بیٹھے ہوں گے. ان کا مزاج نہیں بدلنا جو ان کے لیے لڑے ہیں یا فائٹ لڑے ہیں.